الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، بہت دن سے ایک مضمون چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسان ہیں اس کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک قسم کے لیے تو فائزون اور مفلحون کا لفظ کہا، ایک کے لیے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تیسرے کے لیے کہا عذاب علیم۔ گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ منافق کسے کہتے ہیں اور منافق کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنی سخت ہے، اور ہر ایک آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں منافقین میں اس کا شمار نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ صحابہ سب سے اعلیٰ درجے پر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، ان کی ساری تفصیلات موجود ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے حالات کو دیکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم منافقین میں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ان سارے تقریروں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے فائزون اور مفلحون جو جماعت بتائی ہے ان کے حالات ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ جل جلالہ کے جو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، ان کے حالات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دنیا میں یہ تینوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وحی کا نزول ہوتا تھا، اس لیے پتہ چل جاتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، لیکن اب وحی کا زمانہ نہیں ہے، اس وجہ سے کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمیں کسی کو منافق کہنا، کسی کو منافق سے تعبیر کرنا یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں میں پہلے تمہارے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں۔ آج جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے کہ منافق کی تعریف تو میں نے بتائی کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور زبان پر ایمان ہے، منہ سے تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں، دل میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، آخرت اور کسی ایمان کی چیز پر اس کا ایمان دل میں نہیں ہے، لیکن زبان سے وہ لا الہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جیسا کہ منافقین کی عادت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آثار المنافق ثلاث، منافق کی علامات اور منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔
ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامات 4 ہیں. تو منافق کی علامات 3 ہو یا منافق کی علامات 4 ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی. اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہے تو پھر احتمال رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ بیماری، یہ چیز ہمارے اندر نہ ہو. آپ حضرات جانتے ہیں آج کل جس ماحول سے کورونا سے ہم گزر رہے ہیں، کورونا مستقلاً ایک وبا ہے، اور اس کی علامات کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے اور ہمیں معلوم ہے. اللہ جل جلالہ و امن والو مجھے اور آپ حضرات کو اور پوری امت محمدیہ کو اس مہلک مرض سے حفاظت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی عافیت نصیب فرمائے. آمین. بزرگوں اور دوستو، سردی اور کھانسی اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے بخار وغیرہ ہونا، بدن کا ٹوٹنا، یہ اس کی علامتیں بتائی جاتی ہیں. آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علامتیں کورونا کے علاوہ دوسری چیزوں کی بھی ہے، فلو کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ سردی، نزلہ، زکام وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. آج ہم لوگوں کو دین سے زیادہ اپنا نفس، اپنی جان بہت زیادہ محبوب ہے. اس وجہ سے بدن میں اگر ایسی ذرا سی بھی علامت پائی جائے گی، آدمی فوراً متوجہ ہو جائے گا اور اس علامت کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ جانتا بھی ہے کہ مجھے یہ کورونا نہیں ہے، لیکن یہ کورونا کی شکل ہے، اس وجہ سے جلدی سے جلدی مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ میں کورونا سے محفوظ ہو جاؤں. اور کرنا چاہیے، کوئی بری بات بھی نہیں. اسی طریقے سے اصل منافق تو وہی ہے جو میں نے تعریف میں بیان کیا کہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، لیکن زبان سے وہ اقرار کرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات بیان کی ہے، آج کی اس حدیث میں نے 3 بتائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آثار المنافق 3، منافقت اور منافق کی علامت 3 ہے. اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹی بات کرے. وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. اور تیسرا بتایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. بزرگوں اور دوستوں، یہ تینوں کی تینوں علامتیں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہم ان نشانیوں سے متصف ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ان کی سوانی میں نے پڑھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں مجھے اطمینان ہے، مجھے امید ہے کہ غیبت کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت کی ہی نہیں. بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے کہ تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو جو یہ کہہ سکے کہ ہاں میں ایسا آدمی ہوں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا.
جھوٹ بولنا آج ہم نے اپنی طبیعت بنا لیا ہے، اپنی عادت بنا لیا ہے، اور بغیر جھوٹ بولے ہمارے سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس میں جھوٹ کتنا برا ہے، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے، اسی کے اوپر میں آج آپ حضرات کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے۔ کسی نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، مسلمان ہوتے ہوئے ایمان والا ہے، وہ شراب پی سکتا ہے یا نہیں؟ مسلمان ہوتے ہوئے زنا کرنا چاہے زنا کر سکتا ہے یا نہیں؟ مسلمان ہوتے ہوئے چوری کرنا چاہے چوری کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہے اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، وہ چوری کر سکتا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں وہ کیا زنا کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جواب دیا کہ ہاں، مسلمان ہوتے ہوئے کبھی نفس کے تقاضے میں آ کر، کبھی خرابی میں مبتلا ہو کر، کبھی شہوت میں مبتلا ہو کر، کبھی خواہشات میں مبتلا ہو کر چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے۔ سب کو یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں یہ چیزیں ہونا ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہونے کی حالت میں جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر جواب دے رہے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا الا قول الزور، الا قول الزور، الا قول الزور۔ اتنی دیر تک بتاتے رہے کہ صحابہ کو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھ گئے کہ جھوٹ بہت ہی بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہوتے ہوئے اس کے زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا کہ رسالت جب تک نہیں دی گئی تھی، 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عامی آدمی کی طرح تھے، لیکن 40 سال تک بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان پر جھوٹ نہیں بولا، اور اتنا سچا بول رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب لوگوں نے صادق الامین کر کے رکھ دیا تھا کہ یہ سچا آدمی ہے۔ یہ حدیث جو بھی میں نے تمہارے سامنے ذکر کی، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اور جب حدیث ہم نے پڑھی اپنے اساتذہ سے تو اساتذہ نے اس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے واقعات بھی ذکر کیے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ واقعات بتانا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا تھے اور اس وقت ہم کیا ہو گئے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتہ 1 میل تک کے لیے دور چلا جاتا ہے۔ ہم تو بولتے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں کم سے کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے، تو اس کے بہت ساری علامتوں میں سے ایک ہے کہ ہم سچے بنیں اور سچی بات کہیں، ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے۔
ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ تو بالکل سچا ہے، تو اسی طریقے سے ہماری زبان سے جو بھی بات نکلے وہ سچی ہونی چاہیے۔ یہ حدیث میں نے سب سے پہلے مشکات میں پڑھی تھی۔ مشکات کے جو ہمارے استاد تھے مولانا مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس حدیث کے وقت میں بتایا کہ 1947 سے پہلے مسلمانوں کا ایک وقار تھا، ایک عزت تھی، ایک احترام تھا، اور غیر مسلم بھی مسلمانوں کے اخلاق اور عادات کی وجہ سے یہ کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان جو کہتا ہے وہ سچ بولتا ہے، ان کو اعتماد تھا اور یقین تھا۔ لیکن 47 کے بعد جو حالات بگڑنے شروع ہو گئے تو بزرگوں اور دوستوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کہاں تو ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور آج کسی آدمی کے لیے کسی چیز کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ فلاں مسلمان نے کہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا سہارنپور کا، بنیوں کو جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سہارنپور کی اصطلاح میں لالا جی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بارش آئی اور بارش کی وجہ سے سیلاب آ گیا، فلڈ آ گیا، اور وہ پانی بڑھتا رہا، لوگوں کے گھروں میں بھی آنے لگا، تو ایک لالا اپنی دکان کو چھوڑ کر راستے میں بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کسی آدمی نے اسے کہا کہ لالا جی کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے، فلڈ آ گیا ہے، اور اس میں ندی میں جو پول ہے وہ پول بہہ کر آ رہا ہے، تو میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا لالا جی تمہاری عقل ماری گئی ہے، ندی یہاں سے دور ہے، پھر ندی میں پول ہے، اور پول بہہ کر آتا تو نہیں ہے، اور کیا ہے یہاں پر کہاں پول آئے گا؟ ذرا عقل سے کام لو، سوچو کیا کہہ رہے ہو تم، کون سی بات کو تم مان کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہو؟ بزرگوں اور دوستوں، اس لالا نے جو جواب دیا وہ ہمارے استاد نے ہم کو سنایا کہ انہوں نے کہا کہ پول کا پانی میں بہہ کر آنا ممکن ہے، لیکن مسلمان کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے، اور مجھے کسی مسلمان نے بتایا ہے کہ پول آ رہا ہے، اس وجہ سے میں بھاگ رہا ہوں۔ ایک ہی منٹ باقی رہ گئی ابھی، اور دوسرا واقعہ میں نے خود حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی زبانی سنا ہے، اور حضرت شیخ کے گاؤں میں، حضرت شیخ کا گاندلا جو جگہ گاؤں کا نام ہے، وہاں کا واقعہ ہے، اور بالکل سچا واقعہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نہیں تو بس کرو، پھر انشاءاللہ کا موقع رہا تو آئندہ جمعہ کو اسی دوسرے واقعے سے شروع کریں گے۔ میں اصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج بھی میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم تقریر سنتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں، ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، اچھی لگے تو ہمیں خود آج سے اعتماد کرنا چاہیے کہ آج تک جتنا جھوٹ بولے، لیکن آج سے انشاءاللہ پھر اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔